اچھا ذرا تصور کریں کہ ایک انسان اپنے سب سے بڑے اور طاقتور حریفوں کے علاقے میں داخل ہو رہا ہے، بالکل تنہا۔ اور بغیر کسی ہتھیار کے۔ بالکل بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی سیاسی اثر و رسوخ کے، اور وہ بھی شدید تھکن کی حالت میں۔ اور پھر بھی وہ اس علاقے کی سب سے طاقتور شخصیت کو بغیر کچھ کہے غیر مسلح کر دیتا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ سچی یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، اور آج ہم جس تفصیلی جائزے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اس میں اسی واقعے کو سمجھیں گے۔ یہ ہماری 8 اقساط پر مشتمل ہیر رانجھا سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ جی، اور اس حصے میں ہم بنیادی طور پر رانجھا کے تخت ہزاری سے جھنگ تک کے سفر پر بات کرنے والے ہیں۔ ایسا ہی، اور وہ جو دریائے چناب کے کنارے اس کی پہلی تاریخی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کی نفسیاتی تہوں کو کھولیں گے۔ یہ صرف ایک رومانوی داستان نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ دراصل اس بارے میں ہے کہ جب دو بالکل مختلف دنیایں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، مطلب طاقت اور انا کے پرانے اصول کیسے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ہم اپنے ماخذ کی بنیاد پر آج اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ ایک نامعلوم منزل کا سفر کیسے ایک ایسی بساط میں بدل گیا جس نے تاریخ کو ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں اسی نقطے کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گی۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہانی پڑھتے ہیں نا تو اکثر تقدیر یا قسمت کے کھیل جیسے الفاظ میں الجھ جاتے ہیں۔ بالکل، بہت عام سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس سفر کا تاریخی اور سماجی پس منظر دیکھیں تو یہ صرف دو انسانوں کے اتفاقی ملنے کی کہانی نہیں لگتی۔ یہ دراصل دو سماجی ڈھانچوں کا ٹکراؤ تھا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے تخت ہزاری اور جھنگ کا ٹکراؤ؟ جی بالکل۔ ایک طرف تخت ہزاری کی زراعت پر مبنی ثقافت تھی جسے رانجھا پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور دوسری طرف جھنگ کا وہ انتہائی متمول اور طاقتور معاشرہ تھا جس میں وہ داخل ہو رہا تھا۔ اچھا، یہاں ایک بہت گہرا تضاد بھی تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماخذ نے ان دونوں علاقوں کا جو موازنہ کیا ہے وہ بڑا چشمکشا ہے۔ بالکل، بہت واضح فرق تھا۔ مطلب رانجھا کئی دنوں سے سفر میں ہے، اس کے قدموں میں چھالے ہیں، لباس پر گرد جمی ہیں، اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ اور وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنا ماضی، اپنا رتبہ اور اپنی چودراہٹ سب کچھ ایک ہی لمحے میں گوا دیا ہے۔ ہاں، لیکن جس علاقے میں وہ جا رہا ہے یعنی جھنگ، وہاں کا منظر بالکل الٹ ہے۔ ماخذ کے مطابق جھنگ کی زمینیں بہت زیادہ سرسبز تھیں، لوگ زیادہ امیر تھے، اور وہاں کے خاندانوں کا سیاسی اور سماجی اصل و رسوخ تخت ہزاری کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ تو رانجھا ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح اس بالادستی کے گڑھ میں داخل ہوتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ کیا یہ ایک طرح کی خودکشی نہیں تھی؟ وہ بغیر تیاری کے اپنے حریفوں کے علاقے میں جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رانجھا کی یہ کمزوری اور اس کی شناخت کا نہ ہونا ہی دراصل ایک بہت عجیب قسم کی ڈھال بن گیا تھا۔ وہ کیسے؟ مطلب شناخت نہ ہونا ڈھال کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک جاگیردارانہ معاشرے کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہر انسان کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے۔ صحیح، قبیلہ اور ذات پات کے حساب سے۔ بالکل، جھنگ کے لوگ اس بات کے عادی تھے کہ وہ لوگوں کو ان کے خاندانی نام اور رتبے سے پہچانے۔ جب آپ کا کوئی نام یا قبیلہ بتانے کو نہ ہو تو آپ ان کے ریڈار سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی وہ ان کی نظروں میں ایک ایسا غیر اہم عنصر بن گیا جس سے کسی کو خطرہ ہی محسوس نہیں ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جھنگ کی طاقتور سلطنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے اس لیے داخل ہو گیا کیونکہ وہ کسی کے لیے چیلنج تھا ہی نہیں۔ اور جب ہم جھنگ کی اس طاقتور سلطنت کا ذکر کرتے ہیں تو ماخذ بتاتا ہے کہ وہاں ایک نام سب سے زیادہ گونجتا تھا، اور وہ تھا سیال خاندان۔ جی، اور اس خاندان کی سب سے بڑی پہچان ان کی بیٹی ہیر تھیں۔ اچھا، ہیر کا جو تعارف ماخذ میں دیا گیا ہے نا، وہ روایتی خوبصورتی سے بہت مختلف ہے۔ مشہور تھا کہ وہ خطرناک حد تک خوبصورت تھی۔ ہاں، اس کی خوبصورتی بے قرار کر دینے والی بتائی گئی ہے۔ اس کی آواز دل میں اتر جانے والی تھی اور آنکھیں ایسی تھیں کہ انسان اپنا راستہ ہی بھول جائے۔ مطلب وہ صرف ایک عورت نہیں تھی بلکہ اپنے خاندان کی طاقت کے ساتھ مل کر ایک چلتا پھرتا سیاسی ادارہ تھی۔ اور یہیں پر اس داستان کا پیچیدہ حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہیر کی خوبصورتی محض کوئی جسمانی کشش نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ وہ اس کی طاقت کا ایک آلہ تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں صرف مردوں کی بالادستی تھی، ہیر کا اپنے قبیلے میں جو رتبہ تھا وہ غیر معمولی تھا۔ یعنی وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو نظریں جھکا کر بات کرے۔ بالکل نہیں، وہ ایک مغرور اور انتہائی پر اعتماد عورت تھی۔
وہ احکامات جاری کرتی تھی اور بڑے بڑے سردار اس سے مرعوب ہو جاتے تھے۔ تو اب ذرا اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ دریائے چناب کے کنارے اصل میں ہوتا کیا ہے۔ رانجھا سفر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں، بھوکا بھی ہے اور تھکا ہوا بھی۔ اسے بس ایک پناہ چاہیے تھی، اور اسے چناب کے کنارے ایک خوبصورت کشتی نظر آتی ہے۔ وہ اس میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ پانی کی نرم آواز اور ٹھنڈی ہوا اسے گہری نیند سلا دیتی ہے۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہتا، منظر اچانک بدل جاتا ہے۔ بالکل، قدموں کی آہٹ، چوڑیوں کی جھنکار، عورتوں کی ہنسی کی آوازیں۔ اور پھر اچانک ایک رعب دار اور گرجتی ہوئی آواز ابھرتی ہے۔ یہ کون ہے ہماری کشتی میں؟ اچھا، یہاں میں ایک دلچسپ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ رانجھا جس کشتی میں سکون تلاش کر رہا ہے نا، دراصل وہ اسی لڑکی کی کشتی ہے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان بننے والی ہے۔ یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی طوفان سے بچنے کے لیے اسی سمندری طوفان کی آنکھ میں پناہ لے لے، مطلب سیدھا خطرے کے مرکز میں۔ بالکل، اور میں اسے ایک سماجی مدافعتی نظام کے نظریے سے بھی دیکھتی ہوں۔ سماجی مدافعتی نظام؟ وہ کیسے؟ یہ کچھ نیا ہے۔ دیکھیں، سیال قبیلے اور خاص طور پر ہیر کا جو مدافعتی نظام تھا نا، وہ روایتی خطروں سے نمٹنے کے لیے تھا۔ یعنی مغرور مرد یا مسلح دشمن؟ ہاں، ان کا نظام فوراً ایسے لوگوں کو پہچان کر اپنا دفاع متحرک کر لیتا تھا۔ لیکن رانجھا ایک ایسا عنصر بن کر داخل ہوا جس پر ہیر کے نظام نے کوئی رد عمل ہی نہیں دیا۔ کیونکہ رانجھا کے اندر کوئی مردانہ آنا یا کوئی ہتھیار تھا ہی نہیں، اس نے کوئی خطرے کی علامت ظاہر ہی نہیں کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے ہیر کا وہ سارا غصہ جس سے وہ مردوں کو کنٹرول کرتی تھی، رانجھا پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکا۔ جب رانجھا آنکھیں کھولتا ہے تو وقت جیسے رک جاتا ہے۔ وہ پہلی بار ہیر کو دیکھتا ہے، اور ہیر اپنے پورے جاہو جلال، لمبے سیاہ بالوں اور چہرے پر شدید غصے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ لیکن رانجھا کا رد عمل ماخذ کے مطابق بڑا انوکھا تھا۔ جی، ہیر غور کرتی ہے کہ اس آدمی کی آنکھوں میں باقی مردوں کی طرح نہ کوئی لالچ ہے، نہ خوف ہے، اور نہ ہی کوئی جھوٹا غرور۔ بس ایک عجیب سی تھکن اور اداسی تھی۔ تو کیا میرا مطلب ہے اس لمحے رانجھا کی یہ کمزوری ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہیر نے کبھی کسی مرد کو اپنی ذات سے اتنا بے نیاز نہیں دیکھا تھا، جس نے ہیر جیسی مغرور لڑکی کو حیران کر دیا۔ لیکن کیا اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا؟ کوئی حکمت عملی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ رانجھا کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پچھلی زندگی سے اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اس کے اندر دکھاوے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جب آپ سچائی کے ساتھ اپنی کمزوری پیش کر دیں تو سامنے والے کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بالکل، رانجھا نے ہیر کے غصے کو کوئی ایندھن فراہم ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ان کی مختصر گفتگو ہوتی ہے وہ اس نفسیاتی تبدیلی کا بڑا ثبوت ہے۔ ہاں، وہ مکالمہ۔ ہیر پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ اور رانجھا کہتا ہے ایک مسافر۔ یہ ایک لفظ دراصل ہیر کو اپنی شناخت دینے سے انکار تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہیر کا غصہ اچانک ہمدردی میں بدل گیا۔ ہاں، وہ اپنے آدمیوں کو مڑ کر حکم دیتی ہے کہ اسے کھانا دو۔ غصے سے مہمان نوازی کا یہ سفر چند سیکنڈز میں طے ہو گیا۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی نا۔ ماخذ کے مطابق رانجھا کو لگا جیسے وہ چیز دیکھ چکا ہے جسے وہ پوری زندگی ڈھونڈتا رہا تھا۔ اور پھر ہیر پوچھتی ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ جس پر رانجھا کہتا ہے کہ شاید قسمت لے آئی ہے۔ اس جواب پر ہیر ہلکا سا مسکراتی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یہی قسمت ایک دن اس کی پوری زندگی کو نگل جائے گی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور چناب کے پانیوں پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ماخذ کی وہ لائن مجھے بہت یاد آ رہی ہے، عشق ہمیشہ خاموشی سے شروع ہوتا ہے، تباہی بعد میں آتی ہے۔ بہت طاقتور سطر ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بے نام سفر صرف جسمانی ہجرت نہیں تھی، یہ تقدیر کی بچھائی گئی بساط تھی، جہاں ہر قدم انہیں چناب کے کنارے کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں ان کے عشق کے نوحے پنجاب کی تاریخ کا حصہ بننے والے تھے۔ بالکل، اور ظاہری طاقت ہار گئی جبکہ شدید قسم کی کمزوری جیت گئی۔ تو اس سب کے بعد میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے،
کیا واقعی تقدیر نے رانجھا کو اسی کشتی میں سلا دیا تھا؟ یا انسان اپنی کمزوری کے لمحات میں خود ایسے فیصلے کر لیتا ہے؟ بالکل، جو ہمیشہ کے لیے اس کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ خیر، 8 اقساط پر مشتمل ہماری سیریز کا یہ دوسرا حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ تھا۔ جی ہاں، لیکن یہ کہانی جاری ہے۔ اگلی قسط میں